الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، آیت نمبر 48. دو چیزوں کا ذکر ہم نے سن لیا، جزا اور شفاعت کے بارے میں نے کہا ایک الگ بیان ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد تیسری چیز جو مدد کی ہے، تیسری قسم ولا یؤخذ، تفسیر میں فرماتے ہیں یہ تیسری قسم کی مدد کی نفی ہے، یعنی کافر سے کوئی معاوضہ و فدیہ بھی نہ لیا جائے گا. یوم لا تجزی، اس کے بعد یا ولا یؤخذ منہا عدل. عدل جو ہے نا، اس پر ہی بڑی تفصیلی بحث کی ہے ہمارے مفسرین کرام نے. وہ علمی باتیں ہیں. عدل کہتے ہیں کہ چیز ایسی ہو کہ اس کے برابر، یہ برابری جو ہوتا ہے نا، برابر والی، جتنا نقصان اتنا دے دینا، یہ برابر، اس کو کہتے ہیں عدل. عدل جو ہوتا ہے برابر، مساوات کو کہتے ہیں. مساوی جو چیز ہو، ایکول، اس کو عدل کہتے ہیں. اسی لیے انصاف کو جو عدل کو جو انصاف جو کہتے ہیں، وہ بھی اسی لیے کہ وہ جو جرم ہوا ہے اس کے برابر سزا مل جائے، یا جو نقصان کیا اس کے برابر میں اس کو اتنا فدیہ بھر دے. یہ ہوا عدل. عدالت کو عدالت بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر ظالم جو عدالت بولتے ہیں نا، عدالت عدالت ہمارے یہاں چل رہی ہے. کیا ہماری عدالتوں کا حال ہے ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، سب کو پتا ہے، صاحب خبریں آتی رہتی ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ چل رہا ہے. تو ان کو تو عدالت کہنا بھی الگ ہی لگتا ہے کہ عدالت یعنی جہاں پر انصاف ہو، جہاں پر برابری کرا دی جائے. مظلوم پر جو ظالم نے ظلم کیا ہے تو مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلا کر کے عدل کیا جائے، دونوں کو برابر کیا جائے، اس جگہ کو عدالت کہتے ہیں. یعنی عدالت میں برابر انصاف ہو، فیصلہ برابر ہو، وہ عدالت ہے. عدل ہو جہاں پر، یعنی برابر مظلوم اور ظالم کو برابر کر دیا جائے کہ بھائی اس پر تو نے اتنا ظلم کیا تو اب اس کو اتنی چیزیں دے کر کے برابر اس کو خوش کر دے. یہ اتنا، یہ ہے عدل. تو یہاں پر اس کی نفی فرمائی گئی، ولا یؤخذ منہا عدل. تیسری کہ قیامت کے دن منہا، کافروں کے بارے میں یہ جو ہا جو جا رہا ہے نا، یہ ضمیر جو ہوتی ہے نا عربی کو، تو اللہ اکبر، اس پر تو کتابیں لکھی گئی کہ عربی میں کیا کچھ، عربی زبان کیسی زبان ہے. ایک ذرا سے یہاں وہاں ہو گیا، اور معنی ہمارے کئی زبان جو دوسری زبان ہے اس میں کئی جملے لکھنا پڑتے ہیں عربی کے ایک لفظ کو مطلب ظاہر کرنے کے لیے، کہ جو معنی وہاں پر آ رہے ہیں کئی جملے. قرآن پاک تو سبحان اللہ، وہاں پر تو کتنے رموز و نکات چھپے ہوئے ہیں، تو کیا کہیں گے، سبحان اللہ. تو یہاں جو ہا جو گیا یہ کافروں کی طرف، کہ کافر اگر چاہے کہ میں اپنے پاس سے کچھ دے دوں، لا یؤخذ منہا عدل، جو میں نے گناہ کیے ہیں، یا اللہ میرے یہ شرک کیا ہم نے، یہ کیا، یہ میرے پاس اتنا مال تھا، یہ لے لے تو مجھے چھوڑ دے. فرمایا لا یؤخذ منہا عدل، نہیں ہوگا. نکل، مال وغیرہ یہاں تھوڑی چاہیے. رشوت بھی دیتے نا، یہاں تو رشوت وغیرہ دے دیتے، وہاں کیا دیں گے؟ فرشتوں کو دے دیں گے، بھائی لے لو، عذاب سے بچا لو. کیا دیں گے، کس کو دیں گے؟ یہاں چل جائے گا وہ رشوت وغیرہ. وہاں کچھ نہیں چلنا، وہاں ایمان چلنا ہے صرف. اعمال اگر اچھے ہوئے، اللہ نے قبول کیے اس کے حبیب کے صدقے میں، تو الگ بات ہے، پر ایمان سب سے ضروری ہے. پہلے ایمان، پھر اس کے بعد اعمال آئیں گے. اللہ ایمان کے ساتھ اٹھائے یار. یہاں تو ہم باتیں بہت کر لیتے ہیں، بس خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے وہ اصل ہے، کہ ایمان کے ساتھ موت آئے تو بات بنی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
تو یہ کہا گیا کہ اچھا ایک آیت میں ایک جگہ اور بالکل ایک دم کلیئر ایک دم فرمایا گیا کہ ان کے پاس اگر دنیا بھر کا زمین بھر کے خزانہ ہو، سونا ہو، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، ساری زمین بھر کے خزانہ ہو، سونا ہو، اور چاہے کہ وہ دے دوں اللہ کو اور میں چھوٹ جاؤں، عذاب سے چھوٹ جاؤں، ولو افتدى به، نہیں، ان کا قبول نہیں کیا جائے گا، فلن يقبل من احد، قبول ہی نہیں، کتنا ہی لے کر، زمین بھر کے سونا کس کو بولتے ہیں بھائی؟ پوری زمین جتنا سونا ہو، پہلے تو اتنا کسی کے بڑے سے بڑے کے پاس نہیں ہے، اگر ہو بھی تو وہاں تھوڑی چاہیے، وہاں یہ سب نہیں چلتا بھائی، وہاں یہ سب کھوٹے سکے ہیں، مال وغیرہ جو ہے، دنیا داری، یہ سب وہاں نہیں چلنے والی، وہاں ایمان چلنے والا ہے، اگر ایمان ہے تو سب کچھ بچت ہے، اور پھر اگر دنیا بھر کا مال ہو، اور پہلے تو اگر جتنا ہے بھی تو وہ تو یہیں پڑے رہ جاتا ہے یار، کون لے کے جاتا ہے؟ یہ مصر کی جو ممیز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بیوقوفی ہوا کرتی تھی ان کی، کیا پتہ نہیں کون سا ذہن تھا، اتنا سونا ان کے پاس تھا کہ ان کا بادشاہ جب مرتا تھا، جو پیرامڈز جو ہے نا، اس میں یہ مقبرے ہیں ان کے، بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے، جس میں یہ اپنے بادشاہ کو وہ مال مسالہ جو ان کا ہوتا تھا لگا کر کے اس میں رکھتے تھے، ساتھ میں کنیزیں، غلام بھی چھوڑ دیتے تھے کچھ، اور ساتھ میں ہیرے جواہرات وغیرہ، اندر کھانے کی چیزیں سب چھوڑ دیتے تھے، بند کر دیتے تھے کہ ہمارے بادشاہ کو وہاں پر بھی کوئی تکلیف نہ ہو اور مرنے کے بعد بھی سونے چاندی کی کمی نہ لگے۔ تو یہ دیکھیے جو دکھا آج کل جو کھل رہا ہے یہ، اور ڈھونڈنے جاتے ہیں جو خزانوں کے جو ریڈرز جو کہا جاتا ہے جنہیں، یا اور بھی دوسرے الفاظ ہوں گے، جا کے ڈھونڈتے ہیں، وہ اسی لیے جاتے ہیں کہ وہاں ہوتے ہیں واقعی خزانے ہوتے، پر وہ ایسے ہوتے کہ اندر گھس گئے تو پھنس گئے، نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسا بنایا جاتا تھا وہ پیرامڈس کو، معمہ بنا ہوا ہے یہ دنیا کے لیے آج تک، اس میں یہ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات بھی رکھ دیتے تھے ساتھ میں، یہ بیوقوفی تھی، یہ جتنا بھی سونا ہو، چاندی ہو، جو کچھ ہو، وہ یہیں رہنے والا ہے، مر گیا تو اس کے ساتھ جائیں گے صرف ایمان اور نیک اعمال جانے والا ہے، یہ سارے خزانے تو یہیں رہ جائیں گے، جو سب کچھ یہاں رہے گا تب وہاں تو خالی ہاتھ ہے، وہ کیا بولے گا، کیا دے گا؟ لا یؤخذ منها عدل، ہوگا بھی تو نہیں، پہلے تو ہوگا ہی نہیں، اگر ہو بھی گیا تو کیا قبول کر لیں گے، کیا تیرا بچت ہونے والی، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومن، یا اللہ میری طرف سے دے دو، وہ مومن تو پہلی بات تو بولیں گے نہیں انشاءاللہ، اگر بول بھی دے تو منع کر دی جائے گی، منع کر دیا جائے کہ نہیں، غیر مسلموں کے لیے، کافروں کے لیے کوئی شفاعت، کوئی بدلہ، کوئی فدیہ نہیں، ولا ہم ینصرون، جو آخری بات کہ دھوس دپٹ ڈر فورس دکھا کر کے چھڑا لے ہوئے کوئی، ارے کس کی طاقت ہے، کس کی مجال ہے کہ وہاں پر ڈر اپنا فورس دکھا سکے، اپنی اوقات، میں ہوں، یہاں چلتی نا بہت، میں ہوں، میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا باپ ہوں، فلاں ہوں، میں فلاں منسٹر ہوں، فلاں یہ ہوں، فلاں وہ ہوں، یہاں چلتا ہے وہ سب، وہاں بڑے سے بڑا آ جائے، ولا ہم ینصرون، میں نے کہا تھا کہ مدد کی قسم میں سے کی ہے کہ فورس دکھا کر، اپنی طاقت دکھا کر، زور کے بل بوتے پر، اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی کو چھڑا دے، وہ بھی نہیں، اس کی طاقت ہے وہاں یار، اس بارگاہ میں کون ہے جو کھڑا ہو سکے، طاقت دکھانے کی کسی کی اوقات نہیں، غیر مسلموں میں سے کوئی طاقت نہیں دکھا سکتا، زور زبردستی اللہ پر معاذ اللہ رب العالمین کوئی نہیں چلا سکتا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، جو شان مصطفائی ہے، وہ مقام محمود جو ہے، وہ ایک الگ ہی بات ہے، وہ جو اللہ نے جو میرے آقا کو شان عطا فرمائی ہے، وہ ایک الگ ہی چیز ہے، وہ زور زبردستی والی چیز نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، میرے آقا زور زبردستی نہیں کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، وہاں تو ایک الگ ہی منظر ہوگا، وہ یہی ہے کہ بس خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسی کو شفاعت کہا جائے گا، اسی کو شفاعت کا شفاعت کبریٰ میرے آقا نے فرمایا۔ تو یہ شفاعت کے بارے میں تو انشاءاللہ ہماری تفصیل سے گفتگو ہوگی، تو یہاں پر اس بات کو مکمل کرتے ہیں، یہ جو میں نے 3 چیزوں کے بارے میں عرض کر دیا، چوتھی چیز جو ہے
شفاعت جس کا آیت میں پہلے ذکر ہوا، لیکن میں اس کو آخر میں بیان کروں گا، تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ قرآنی آیات بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہوں گی، احادیث بھی شامل ہوں گی۔ یہ اس لیے کیونکہ بہت برا دور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں، انبیاء کی گستاخیاں اس طریقے سے کی جا رہی ہیں کہ یعنی امت کو اپنے نبی سے بس اتنا کہ بس وہ آئے تھے، پیغام دے دیا، ان کا کام پورا ہو گیا، اب ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، بس اب وہ کچھ نہیں کر سکتے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو شفاعت کا بھی جو انہوں نے انکار کیا ہے وہ پورا ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی، اور جو ہمارا عقیدہ جو ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پر باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ تینوں باتیں یہاں مکمل ہوتی ہیں، نہ ہی کسی کی طرف سے کوئی جزا قبول کی جائے گی، نہ ہی کوئی زور دکھا کر کے کسی کافر کو بچا سکے، یعنی کافر کی بات ہو رہی ہے، نہ ہی کسی کافر کی طرف سے کوئی جزا، نہ ہی کوئی فدیہ کہ جتنا کیا اس کی سزا اس کے فائن بھر کے چھڑا لے، وہ بھی نہیں ہونے والا، اور نہ ہی کوئی کسی کافر کو زور زبردستی کر کے کوئی کافر آئے اور میں چھڑا لوں گا، ہٹ جاؤ، وہ بھی نہیں چلنے والا، وہ بھی نہیں چلے گا۔ جو چلے گی صرف شفاعت چلے گی۔ تو انشاءاللہ شفاعت جو ہے اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے۔ پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے، 370 سبسکرائبرز ہوئے اب تک، آپ لوگ آگے بڑھائیے، خوب اس کو عام کیجئے، خوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے۔ پروردگار آپ کی اور ہماری سب کی مشکلیں دور فرمائے، ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔